کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے اسلامک سیکولرزم کی ٹرم سنی ہو کہ بہت دلچسپ ٹرم لگی اس حوالے سے ہمیں کہ ایک چیز ہے کہ اسلام اور سیکولرزم جو کہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں وہ ایک ہی پیراڈائم میں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متضاد چیزیں ہیں. جب آپ اسلامک سیکولرزم نا یہ ٹرمنالوجیز ہیں. اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا. ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں. اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا. تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. اچھا، پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی. پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا. 73 کے آئین میں وہ شامل ہے. ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے، بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے، تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا. ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی. اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی. لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی، حلال کے دائرے کے اندر. اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے. جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا، ہم ان کے اوپر فتویٰ تو نہیں کفر کا لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے؟ کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا. چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا. یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر، جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے، اسے یہ قتل کر دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر. وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا. یعنی بیسک ہیومن رائٹس، اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں، اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا. اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں. اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم. اس کے موجود آپ ہیں اس ٹرم کے، یہ آپ نے میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنز کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے. نہیں، پھر فرقہ واریت کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں، کیونکہ سیکولر میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے. بات یہ نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی. چلیں اس کو سمپل کرتے ہیں. ملک کے جو ریاستی لاجیکل بات کریں میرے بھائی، اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں. نہیں بالکل سوال کر رہے ہیں آپ، بالکل جذبات سے بات نہیں کرنی، علمی بات ہے. جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے، اسلامک ڈیموکریسی کو، اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع کریں. اس کو سمپل یہ کرتے ہیں کہ جو ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے اب حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم کے کیوں نہیں حامی ہے. لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا تو اس کو نہیں، میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں. سیکولرزم کا مطلب یہ نا کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے، تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی، اسلامک سیکولرزم کی بات. اچھا یہ لگتا ہے جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں، تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے، نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی. تو اس طرح تو نہ کریں، ہمیں بھی رائٹ ہے. نہیں بالکل ٹرم بالکل نہیں ہے. ہاں جی ٹرم ڈیوائز ہونی ہے. ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی. پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں وہ جماعت اسلامی ہے. مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے، باقی پارٹیوں سے. یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا، بغداد شریف والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا، اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں. ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے. اب کنٹریز کا دور ہے. اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں. جب کنٹریز بنی ہے تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے؟ یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو. ہاں بتائیں. ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے. سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے. کیا بات کرتے ہیں، ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں.
تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علم، یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں، وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں، یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں، اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے وہ بھی جاہل مطلق ہیں، نہ انہیں دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، صرف اپنی فلاسفی جھاڑتے ہیں، علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہیں وہ. صحیح ہے. چلیں یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو ہے وہ ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں. یہ سن کے تسلی ہوئی کیونکہ وہ ٹرم سن کے لیکن زبردستی نہیں. تھوڑی کنفیوژن دیکھیں ہو گئی اگر تھی. ہمارے ملک میں ہندو ہیں ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق ان کے نہیں، حقوق ان کا پہ کیوں تحفظ ہوگا؟ ہوگا. نہیں، وہ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا نا سر، جی، اسلامی حقوق کا- قوانین کے مطابق. نہیں، جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا، اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہے نا، اقلیتوں کے حقوق. میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں، اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے، ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا، یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے، ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا. ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا، سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو، کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو، جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپیں مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام کوئی ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اس کو اقتدار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی ہم تو سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے، ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں، لڑائی ہو جاتی ہے. وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں، جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی امین پہ لڑائی ہو جائے، ان لوگوں کے حوالے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے، اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے، کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا. اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف، اجمیر شریف نہیں جاتے، یو کے شریف جاتے ہیں، امریکہ شریف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے، یہاں مسلمان حکومت. جو اس بارے میں آپ کی لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ ڈسکشن تو بہت اچھے ماحول کی ہوئی تھی. کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے، مطلب بڑے معتدل قسم کے آدمی ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے ان سے بھی آپ کا جو مطلب اختلاف دیکھا. میرا کوئی اختلاف نہیں. وہ یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات. تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو، ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف. لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ، یہ تو ان کو سمجھایا نا. میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی ان پہ. کل آپ کو کلپ میرے بھائی میں نے تو ریبٹل کیا ہے. ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا، میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا، تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے، اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے، تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دیا اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں، جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں، ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل آنے کی. پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے، اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین، ٹھیک ہے، یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا، اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے ہیں. نہیں جی، یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا، میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا، تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں، لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں سوائیاں دیتا رہوں گا، پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا. اور یہ میرا حق ہے، کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو، ایسی بات ہی نہیں ہے. اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں،
اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان، ٹھیک ہے، تم لوگ جو بات کر رہے ہو، چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں، تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو، سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں، ٹھیک ہے جی، جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کی پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے یہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا. اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے, ایک سمجھ لے ایک پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے. لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹرا جی اینے تے زلفاں نہیں رکھی ہیں جی, اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے. صاحب ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کون کہتا ہے رائے دے جی, رائے دینے سے کس نے منع کیا؟ لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے. نہیں, آپ بڑا سخت آپ نے لفظ ان کے بارے میں اختیار کیا. میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں کوڑے ماروں؟ اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں, حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. تو سر اس میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی جو آپ نے کہا کہ میں یہ بات کی نہیں ہے, تو زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ یا تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے. اور دوسرا, میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالی؟ نہیں, آپ نے تو نہیں کہا, لیکن یہ پھر آپ نے میرے بھائی ہر بندے کا آپ کی ایک سخت ویڈیو آئی ہے. جس سخت جو ویڈیو آئی ہے اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا جی, آپ ایتھکس میں, اخلاقیات میں, اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ, ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات. بڑے سخت نہیں, گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے. اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ اس نے لکھا ہے انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آگے. تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے, تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کلیریفائی, بھئی ایک بات میں نے کی نہیں ہوئی ہے, وہ میں نے کیوں کلیریفائی کرنی ہے؟ میں تو آلریڈی کلیریفائی کر چکا ہوں. آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. آپ مجھے پہلے بتائیے کہ اس میں جو سخت زبان آپ کہہ رہے ہیں وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر شرعی کوئی گرفت آتی ہے؟ میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر ہے. اللہ نے آپشن دیا ہے, معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے, لیکن میری مرضی ہے, میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو, جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے, جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو, انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی, ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو, اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو, تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں, تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے, رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں, جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے, آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اسے ریبٹل کروں گا. بالکل یہ اوپن ہے. اگر آپ کریں بات نہیں, اگر آپ کے ویل وشر کے طور پہ آپ کو مشورہ دیا جائے کہ اگر تھوڑی سی لہجے کے اندر اگر آپ نرمی لے کر آئیں تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ یہ بات لد ہے, اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. ابھی فی الحال تو جو آپ بات ڈسکس کریں وہ بات سامنے رکھیں, کوئی ایسی میں جواب دے دیتا ہوں. میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, آپ نے دوبارہ بھی اس کو کیا, لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں, جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں ہیں. یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی ہے, آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں, مثلا یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, ان کی پرسیکیوشن نہ کریں, صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر. میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے, جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھائی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے, تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے.
جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا, میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں, باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. عیسائیوں کو جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز, عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں, نصارہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح منہ سے مراد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا, ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا, اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روحیں ہیں, ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے. آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو, علمی بات. نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ, یہ تو بیچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہیں. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا, سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائیں. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا, جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے, ٹھیک ہے, قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہے. علمی جو فیئر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے, ان کی بھی ویڈیو ہے, مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں, تو سر صلح کی نہیں ایک مشن پہ نہیں چل رہا. نہیں مطلب ہے کہ بہت سارے موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش, آخری سوال میرا. نہیں کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات ہے, بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, کسی اور لبرل سیکولر کا جو دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی, ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہے وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے اس میں کیا ڈویژن سے جا کے بات کریں نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس نے ان کو لانچ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ بھی وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے. میں نے تو یوسف والوں کو سمجھا کہ وہ تو روایتی ملے نہیں ہیں, وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا, وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا ساتھ. صحیح ہے, تو نیچرل چیز ہے. تو بات اب آپ نے جو انداز کے اوپر بات کی تھی, انداز جو ہے نا جب تقریر ہوتی ہے نا اس کا انداز یہی اگریسو ہوتا ہے. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اعتراض کیوں نہیں کسی نے کبھی کیا ان کے لہجے کے اوپر؟ ان سے زیادہ کوئی سخت بولتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کسی فرقے کو ڈیمیج نہیں کیا, وہ سسٹم کے اندر رہے, مولویوں کو وہ ہضم ہو گئے, ٹھیک ہے, مولویوں کی بھی روزی روٹی چلتی رہی, ان کی گمراہی اس طرح ہی پھیلتی رہی, ڈاکٹر اسرار صاحب پیرلل میں اپنا کام کرتے رہے. میں نے آگے چونکہ فرقوں کو للکارا ہے, ان کو میرا انداز نظر آ رہا ہے. اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر اسرار کے اوپر اعتراض کریں اور ان سے پہلے حضرت عمر پہ اعتراض کریں جو حضور کی مجلس میں. کیا یہ ایتھکس ہے کہ نبی بیٹھے اور ایک بندہ بار بار کہ میں تلوار اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ کس کے بارے میں؟ بدری صحابی کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ غداری کر دی تھی, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے حکم فرمائے بغیر اس طرح بار بار تلوار کو ہاتھ دینا, کیا یہ ایتھکس ہے؟ تو حضرت عمر کو تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے, کہتے ہیں نہیں ان کی طبیعت تھی. حضرت عمر رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی ان کی طبیعت یہ ہو, اور میں نے اتنی ساری گمراہیاں دیکھی ہوں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. آج اگر حضرت عمر ہوتے تو ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہ ریکارڈ کرواتے, ہاں انہیں وہاں پہنچاتے جہاں ان کے بڑے پہنچ چکے ہیں. یہ تو میری شرافت ہے, میں اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں. ان کے بزرگ, یہ جن کے فرنٹ مینڈ ہیں, ان کے بزرگوں نے, احمد بریلوی صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہوا ہے, اسلام سے نکالا ہوا ہے. میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. یہ مجھے بتائیں نا کہ بھی کون سے ان کے جو آئیڈیل بزرگ ہیں ان سے میں زیادہ برا ہوں. تو ان کے بزرگ تو آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف کھڑے ہوئے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے, نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یہ جمعے کا آپ کا خطبہ ہوتا. اب انہوں نے یہ سنا نہیں ہوا, اور میں نے آپ کو سب سے بڑی پریکٹیکل مثال بتا دی ڈاکٹر اسرار کی. ڈاکٹر اسرار کے
اوپر کسی نے کیوں نہیں ان کے انداز کے اوپر اعتراض کیا؟ وہ تو ان کو تو کبھی مسکراتے ہوئے بھی نہیں کسی نے دیکھا. میری تو میمز ہیں بھائی. ڈاکٹر اسرار صاحب کو عمر نو ملے نا تو وہ جتنا مسکرائیں گے نا تو میں ایک پبلک سیشن میں اس سے زیادہ مسکراتا ہوں. ڈاکٹر اسرار نے ان کی منجی نہیں تھی ٹھوکی, میں نے منجی ان کی ٹھوک دی ہے, یعنی جو ان کی چولیں ہلتی تھیں وہ ٹھوک دی ہیں. میری وجہ سے فرقوں کو ہوا ہے ڈیمیج. اب اس کا غصہ, اس کی چیخیں تو نکلیں گی, یہ وجہ ہے. ادروائز میرے انداز کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ان کو. میں الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور مجھے بتائیں, خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ وہابیوں کی اذان کا کوئی احترام نہیں ہے, سوروں کے سور ہیں. میں نے تو نہیں کہا وہابی سوروں کے سور ہیں. تو کسی کی جرت ہے خادم رضوی صاحب کے بارے میں بول جائے؟ یہ آپ کے سارے پینٹ شرٹ والے زبان ہے نا ان کی کھینچ لیں مولوی, اتنے ڈرپوک ہیں یہ انجینئر صاحب کے سخت سٹائل کے اوپر. ان کو کہ ویڈیو ریکارڈ کرو خادم رضوی کا نام لے کے کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا وہابیوں کو سوروں کے سور. ان کی جرت نہیں ہے. ان کے بڑے نے اشرف علی تھانوی نے اس کتاب پہ سائن کیے ہوئے, جن کے مدارس میں جا کے یہ درس دیتا ہے بندہ, جس میں احمد رضا بریلوی کو اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے, اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کے شیطان ہیں جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے, کافر کا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کتاب کا نام رکھا ہے المہند علی المفند, ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر. کیا یہ بندہ ان کے بارے میں کہے گا کہ ان کا انداز سخت تھا؟ بریلویوں کے بڑے بزرگ نے حسام الرحمن لکھی, اس میں لکھا دیوبند واجب القتل ہے. احکام شریعت میں بریلویوں کے امام احمد رضا بریلوی نے لکھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے, یہ مرتد اور واجب القتل ہے. تو کیا یہ موٹیویشنل سپیکر پینٹ شرٹ پہننے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت نمائندہ ہیں ینگ جنریشن کے اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں نا, انجینئر تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, کسی کو کافر نہیں کہتا, ٹھیک ہے, اس کو تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو سمجھائیں گے جن مولویوں نے دوسروں کو کافر قرار دیا, ان کے مدارس میں جا کے ان کے فرنٹ مین بنتے ہو, کبھی ادھر بولیں ان کی زبانیں کھینچ لیں, یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں. یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں نے مولویوں سے ٹکر لیا, یہ مولویوں کے خلاف کبھی کوئی ورڈکٹ نہیں دیں گے. اور بہانہ پتہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارا جو میدان ہے وہ یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مولوی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا, اور آج 2 فرقے بن گئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر. ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں یہ لوگ بول سکتے. کیوں؟ وہ ان کی زبانیں کھینچ لیں گے, یہ گھاٹ سے نہیں نکل سکیں گے. گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. ان کو میری طرح زندگی گزارنی پڑے گی ایک بند کمرے میں, لائف ونریبل ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہہ دینا, انجینئر صاحب کو سمجھانے کے لیے سارے شعر ہوتے ہیں, میں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا, نہ ایتھیسٹ مجھ سے بچے ہیں, نہ سیکولرز بچے ہیں, نہ مولوی بچے ہیں. میں سب کے ساتھ علمی اختلاف کرتا ہوں اور دلیری کے ساتھ کرتا ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. جن لوگوں کی آپ مدارس میں جا کے بیٹھتے ہو, جن کے آپ فرنٹ مین بنے ہو, ان کے بارے میں زبان نہ کھولو, ویڈیو میں کھول لیں. اور ابھی میں آپ کے کیمرے کی وسعت سے قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, کبھی نہیں بول سکتا, لائف ونریبل ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کتنی سارے کوئی اسلام کی خدمت کر دیتا ہے. اور بات وہی ہے, آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں جہاد کر رہا ہوں, تو جہاد میں تو لوگ شہید ہوتے ہیں, کوئی نہیں شہید ہوا. پریس کانفرنس کر کے سارے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. یہ ایسے نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. یہ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس جہاد میں شہید نہیں ہوں گے, یہ پریس کانفرنس کریں گے میرے خلاف, ہاں اپنے مولویوں کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کریں.